اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ابراہیم قریشی ہے، میں چونترا سے ہوں۔ آج ہم ریحان اسکول کے ایک طالب علم سے انٹرویو کریں گے اور شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام حمزہ حیدر ہے، میں ریحان اسکول میں فاؤنڈیشن لیول اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ کو ریحان اسکول کے بارے میں کس طرح پتہ چلا؟ مجھے ریحان اسکول کے بارے میں میرے پاپا نے بتایا تھا۔ ان کو کسی دوست نے بتایا تھا کہ ریحان اسکول کہ وہ ایک اے آئی اسکول ہے، وہ ہمیں بہت زیادہ اسکل سکھاتے ہیں۔ میں ادھر جانا تو بہت پہلے سے جاتا تھا، لیکن وہ ہمارے گھر کے نزدیک نہیں تھا، وہ باراکو میں تھا، جو ہمارے گھر سے بہت دور پڑتا ہے۔ اس لیے ابھی جب سے F8 والی یہ کیمپس کھلا ہے تو میں اس ٹائم سے ابھی ادھر آتا ہوں۔ ادھر آپ ادھر آ کے آپ خوش ہیں؟ ادھر کی پڑھائی کیسی ہے؟ خوش ہیں آپ؟ جی، میں یہاں پہ آ کے بہت خوش ہوں، یہاں کی پڑھائی بہت اچھی ہے۔ یہاں پہ ہم تو ویسے گھر میں بھی لیپ ٹاپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ ہم استعمال کر کے کچھ نئی اسکل سیکھ سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں اپنے فیوچر میں۔ ادھر آپ کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا کیا؟ میں نے یہاں پہ ابھی تک کوڈنگ ٹاسک کوڈنگ سیکھی ہے، کینوا پوسٹ، اسٹوری پوسٹ، لوگوں کے مطلب جو وہ کرتے ہیں ان کے اوپر ریویوز وغیرہ، اور سانگ بنانا سیکھا ہے، اور بھی بہت سب کچھ سیکھا ہے۔ جیسے کہ ایڈیٹنگ مجھے پہلے بھی آتی تھی، لیکن اتنی اچھے طریقے سے نہیں آتی تھی، ابھی اور بھی اچھے طریقے سے آتی ہے۔ جیسے ابھی آپ میرے سے کیمرے کے سامنے بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کر سکتے تھے؟ نہیں، پہلے مجھے شرم آتی تھی، میرے میں کانفیڈنس نہیں تھا۔ میں پہلے کر پاتا تھا لیکن بہت شرماتا تھا، اور ایک بات کرنے پہ بہت زیادہ ٹائم لگا دیتا تھا۔ ریحان اسکول کی فیس کتنی ہے؟ ریحان اسکول میں جو پہلے جنہوں نے سٹارٹنگ میں ایڈمیشن لیا ہے ان کی 5000، اور جنہوں نے مڈ میں لیا ہے ان کا 7500 ہے، اور ابھی جو ایڈمیشن لیتے ہیں ان کی فیس 10000 ہے۔ ادھر کی ٹائمنگ ہے، آپ کس وقت آتے اسکول میں؟ اس کی ٹائمنگ ہے 8 سے لے کے 10 بجے تک، پھر دوسرا بیچ ہے 11 سے لے کے 1 بجے تک، اور پھر تیسرا بیچ ہے 2:30 سے لے کے 4:30 بجے تک۔ اور جمعے والے دن صرف ایک ہی ٹائم ہوتا ہے، مطلب 8 سے لے کے 12 بجے تک، جس میں ایوننگ والے اور مارننگ والے سارے اکٹھے آتے ہیں۔ آپ کتنا اسکول پڑھے ہوئے ہیں؟ میں ابھی 9 کلاس میں ہوں، اور میں 7 دوسرے اسکول بھی جاتا ہوں۔ آپ کو ریحان اسکول اور دوسرے اسکول میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہاں پہ ہم پہ پریشر ڈالا جاتا ہے پڑھائی کا، کہ آپ نے یہ گھر سے لازمی کر کے لانا ہے، یہ مطلب گھر سے نہیں کر کے لائے تو آپ کے گھر والوں کو بتائیں گے یہ وہ۔ وہاں پہ ہمیں 4 سے 6 گھنٹے پڑھایا جاتا ہے، جس میں کیمسٹری، فزکس اور یہ سب پڑھایا جاتا ہے، جس میں زیادہ تر ابھی بچوں کو کچھ سمجھ آتی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی کہہ دیتے ہیں سمجھ آ گیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے ہم پہ کوئی پریشر نہیں ڈالا جاتا، ہوم ورک کریں نہ کریں، ہم یہاں پہ 1.5 گھنٹہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور میم سے پرمیشن لے کے اگر چاہیں تو اور زیادہ ٹائم بھی بیٹھ سکتے ہیں، 2-4 گھنٹے 3 گھنٹے، اگر ہمارے ٹاسک نہیں ہوئے تو ہم چاہ کے زیادہ گھنٹے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمیں بہت اچھے سے سمجھایا جاتا ہے اور سکھایا بھی جاتا ہے۔ میں نے سنا ادھر فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں، ادھر کتنے فیسیلیٹیٹر ہیں؟ یہاں پہ ابھی 5 سے 6 فیسیلیٹیٹر لڑکے ہیں، اور لڑکیوں میں 3 سے 4 فیسیلیٹیٹر لڑکیاں بھی ہیں، جو ہمیں بہت اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ کا فیسیلیٹیٹر کون ہے؟ میرا فیسیلیٹیٹر تو پہلے ابوذا تھا، ابھی میم سائمہ ہے، اور ویسے
آپ کو ریحان کیسا لگتا ہے؟ مجھے ریحان اسکول بہت اچھا لگا. یہاں پہ ہمیں بہت سب کچھ سکھایا جاتا ہے، ہماری مدد کی جاتی ہے، ہمیں اچھے طریقے سے چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. یہ جو سارے آپ ٹاسک وغیرہ جو بھی کرتے ہیں، میں سنا یہاں پہ ایک ACCL بک ہوتی ہے فاؤنڈیشن، اس کے حوالے سے کیا بتائے گی؟ وہ ایک ہماری پورٹل ہوتی ہے جو ہم جتنے ٹاسک کرتے ہیں پہلے ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پہ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، پھر جو سوشل میڈیا پلیٹفارم پہ اپلوڈ کرتے ہیں ان کے لنک اس ACCL میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے میم یا جو بھی ہمارا فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے ہمارے ٹاسک چیک کر سکتا ہے کہ ہم نے صحیح سے ہم اپنے ٹاسک کر رہے ہیں یا غلط. اگر ہم غلط کر رہے ہوں گے تو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ ٹاسک دوبارہ کرنے پڑتے ہیں، اور اگر اپروو ہو جائیں تو یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے ٹاسک اپروو ہوتے ہیں، مطلب ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ جو آپ جو فاؤنڈیشن لیول کی بک ہے، کتنی بکس ہے، اور جو پہلی جو بک ہے اس میں کتنے ٹاسک ہیں؟ جو فاؤنڈیشن لیول کی بک ہے اس میں 180 ٹاسک ہیں، اور فاؤنڈیشن لیول کی 2 بکس ہیں، ایک فاؤنڈیشن لیول بک 1 اور ایک فاؤنڈیشن لیول بک 2 ہے، دونوں میں 180 ٹاسک ہیں. آپ کے کتنے ٹاسک ہو چکے ہیں؟ میرے ابھی تک 170 ٹاسک ہو گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں یہ جو آپ سیکھ رہے AI یہ سب کام آئے گا، یہ جو باقی اسکول میں ڈگریز وغیرہ ہے، یہ کام آئے گی؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ڈگریز وغیرہ کام آئیں گی، کیونکہ آگے آلموسٹ 90% یا 85% فیوچر میں AI استعمال کر رہا ہے. مطلب جس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے، جس طرح کے سرجریز ہوگی، جو ایسے کام جو روبوٹس یا AI ٹولس نہیں کر سکتے وہ ہیومنس کریں گے، اور AI کو آپریٹ کرنا ہیومنس کریں گے. آگے فیوچر میں وہی بندہ کامیاب ہے جو AI کو آپریٹ کرنا جانتا ہے. بس یہ اسی لیے، کیونکہ ڈگریز وہاں پہ تو AI تو ہماری ڈگریز نہیں دیکھے گا نا، وہ دیکھے گا کہ ہمیں اسے آپریٹ کرنا آتا ہے، ہمیں اسے استعمال کرنا آتا ہے یا نہیں آتا، ہم اس کا اچھے سے استعمال کر بھی رہے ہیں یا نہیں، یا غلط چیزوں کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں. ادھر بریک ہوتی ہے جیسے باقی اسکول میں ہوتی ہے نا، 12-1 بجے بریک ہوتی ہے، اسکول میں کوئی بریک ہوتی ہے؟ جی یہاں پہ بریک ہوتی ہے 12 سے لے کے 1:30 بجے تک، یا کبھی 1 سے لے کے 2 بجے تک یہاں پہ بریک ہوتی ہے، جو مطلب بندے کو ریفریش کرنے کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب وہ صبح آتے ہیں، وہ گھر سے ناشتہ نہیں کر کے آتے، وہ چاہیں تو آنے کے 10 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد میم سے اجازت لے کے ناشتہ کرنے جا سکتے ہیں. مطلب انہیں کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن میم سے اجازت لینی چاہیے. ادھر ریحان اسکول میں کتنے سال کے بچوں کو داخلہ دیتے ہیں؟ ریحان اسکول میں ابھی ایک بچہ ہے، وہ 7 سے 8 سال کا ہے. ہاں، وہ اتنا ہی ہے، اور وہ یہاں پہ سیکھ رہا ہے. میرے خیال سے اس کے 40 یا 30 ٹاسک ہو گئے ہیں، اور 7 سے 8 ایئر سے لے کے کوئی بھی ایج کا ایج کا آدمی سیکھ سکتا ہے. بے شک وہ کوئی 40 ایئرس کا ہو، 50 کا ہو، 30 کا ہو، آگے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، کوئی بھی سیکھ سکتا ہے. ادھر جب آپ صبح آتے ہیں کوئی اسمبلی وغیرہ ہوتی ہے جیسے باقی اسکولوں میں ہوتی ہے؟ نہیں، یہاں پہ کوئی اسمبلی وغیرہ نہیں ہوتی. یہاں پہ ہم آتے ہیں، اپنی اٹینڈنس لگاتے ہیں، اور بس اپنا ٹاسک کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹرس کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہمارے ٹاسک ہو جاتے ہیں اور ہمارا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو ہم گھر چلے جاتے ہیں. اس کیمپس میں کتنے بچے ہیں؟ اس کیمپس میں تقریباً 85 بچے ہیں. ادھر مطلب لڑکے لڑکیاں مکس ہیں پڑھتے ہیں؟ نہیں، اسٹارٹنگ میں کچھ ٹائم پہلے جب یہ نیو کیمپس اوپن ہوا تھا تب سپریشن نہیں ہوئی تھی ہماری. ابھی جب مطلب زیادہ لڑکے ہو گئے ہیں یا لڑکیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو اس میں سپریشن کر دیا، جس میں ایک طرف بوائز ہیں اور دوسری طرف گرلز ہیں. آپ کو ادھر کوئی اسلامی تعلیم دی جاتی ہے؟ جی، یہاں پہ معلم القرآن کی کلاس ہوتی ہے، جو 15 سے 1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے، 15 منٹ سے لے کے 1.5 گھنٹے تک کی ہوتی ہے.
کچھ بچے یہ کلاس نہیں لیتے کیونکہ وہ بہت دور سے آتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور جو کچھ لیتے ہیں مطلب وہ بھی یاد وغیرہ نہیں کرتے، بس ایسی میم انہیں زبردستی بٹھا لیتی ہیں تو وہ بس کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم لے رہے ہیں، لیکن وہ یاد کچھ بھی نہیں کرتے اور بس ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کے والدین اس اسکول سے خوش ہیں؟ جی میرے والدین اسکول سے بہت خوش ہیں، انہوں نے ایک یہاں پہ اور بھی بچہ ہے مٹھو جس کا نام عبداللہ خضر ہے، اس کے پاپا نے بھی شاید بتایا تھا کہ یہ اسکول اے آئی والا اسکول ہے، اس میں آپ اس کا ایڈمیشن کرائیں، اچھی بات ہے، کیونکہ وہ ابھی تقریباً اسے 7 سے 8 ماہ ہو گئے ہیں تو وہ اچھی خاصی ارننگ کرتا ہے ابھی۔ جب آپ گھر جاتے ہیں آپ کے والدین آپ سے پوچھتے ہیں آج آپ نے کیا کام کیا؟ شروع میں تو بہت زیادہ پوچھتے تھے کہ آپ نے آج کیا کیا، ہمیں بھی بتائیں، ابھی تو مطلب اتنا نہیں پوچھتے، لیکن پوچھتے ضرور ہیں آپ نے آج کیا کام کیا اور کیا نیا سیکھا۔ یہاں پہ انگلش کی پریکٹس کروائی جاتی ہے؟ جی یہاں پہ انگلش کی پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے۔ آپ کے ادھر کتنے دوست ہیں؟ میرے تقریباً یہاں پہ 7-8 دوست ہیں۔ یہاں پہ فیسیلیٹیٹر بچوں کی مدد کرتے ہیں، مطلب صحیح پڑھاتے ہیں؟ ہاں جی وہ بچوں کی مدد کرتے ہیں، جیسے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹاسک نہیں کرتے، وہ انہیں ڈانٹتے بھی ہیں اور انہیں میم کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹاسک نہیں کر رہا اور یہاں پہ فری بیٹھا ہوا ہے اور موبائل استعمال کر رہا ہے۔ جس طرح وہ موبائل استعمال کرتے ہیں، اپنا کام صحیح سے نہیں کرتے، انہیں ڈانٹ بھی پڑتی ہے، اور اگر وہ بار بار پوچھتے ہیں تب انہیں بتایا بھی جاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، بار بار آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ دھیان سے نہیں کر رہے، اس طرح نہیں کرتے وہ، اگر کوئی بار بار بھی پوچھتا ہے تو اسے بتا دیتے ہیں۔ ادھر کتنی ٹیچرز ہیں؟ ادھر 2 سے 3 ٹیچر ہیں۔ ادھر صرف فیسیلیٹیٹر ہی پڑھاتے ہیں یا ٹیچرز بھی بچوں کو بتاتی ہے پڑھاتی ہے؟ نہیں فیسیلیٹیٹر اور ٹیچر دونوں پڑھاتے ہیں، زیادہ تر فیسیلیٹیٹر پڑھاتے ہیں، جس طرح ابھی میم تب ان بچوں کو گائیڈ کرتی ہیں جن کو فیسیلیٹیٹر انہیں سمجھا رہے ہوں لیکن انہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی، تو میم انہیں پھر زبردستی یا آپ غصے سے سمجھاتے ہیں، لیکن میم ان بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ آپ کے ادھر پسندیدہ ٹیچر کون ہے؟ میرا یہاں پہ پسندیدہ ٹیچر میم اسماء ہے، جو ابھی شاید باراکوں والے کیمپس میں ہوتی ہیں، وہ بیچ بیچ میں یہاں پہ آتی ہیں، ہمارا چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہیں، بچوں کو سے پوچھتی ہیں کوئی مشکل وغیرہ، لیکن ابھی میم اسماء کی جگہ میم سائمہ ہے جو یہاں پہ ہر وقت ہوتی ہیں۔ آپ کو ادھر کتنے منتھ ہو گئے؟ مجھے یہاں پہ 2 منتھ ہو گئے ہیں۔ جب آپ ادھر آئے تھے شروع میں مشکل لگی تھی یا آسان ہے سارا کام؟ شروع میں تو مشکل لگی تھی، جیسے کہ سانگ بنانا، کال اینی کرنا اور انٹرویو وغیرہ، شروع میں تو بہت مشکل لگتے تھے، لیکن ابھی آسان ہے، لیکن سب سے بورنگ ٹاسک ابھی بھی مجھے کال اینی لگتا ہے۔ آپ کو گروپ ورک پسند ہے یا اکیلے کام کرنا؟ شروع میں تو سمجھ نہیں آتی تھی تو گروپ ورک کرنا میں آسانی ہوتی تھی، ابھی تو اکیلے کرنے میں زیادہ آسانی ہے، کیونکہ کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، کوئی مطلب پوچھتا نہیں ہے، بار بار کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ابھی کچھ سمجھ آ گیا تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے ابھی تو اکیلے ورک کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ ادھر آن لائن کلاسز دی جاتی ہیں؟ جی یہاں پہ آن لائن اور فزیکل کلاسز دونوں ہوتی ہیں، جو آن لائن کلاسز وہ بچے لیتے ہیں جو بہت دور ہوتے ہیں یا اسکول میں نہیں آ سکتے، جیسے کہ کوئی ملتان وغیرہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی وہاں پہ اس کی برانچز وغیرہ نہیں ہے، تو وہاں سے بچے آن لائن کلاسز لیتے ہیں، جو مطلب یہاں پاس ہے وہ تو فزیکل کلاسز لیتے ہیں۔ آپ کے اندازے میں آن لائن کلاسز صحیح ہوتی ہے یا فزیکل؟ میرے اندازے سے کیا مطلب زیادہ تر بچوں کے لحاظ سے اور میرے اپنے ایکسپیرینس سے فزیکل کلاسز زیادہ صحیح ہوتی ہیں،
اس کے مقابلے میں آن لائن کلاسز کے، کیونکہ آن لائن کلاسز میں کچھ سمجھ نہیں آتی، نہ صحیح سے سمجھ آتی ہے، اس میں بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر ہمارا تھوڑا سا بھی نیٹ سلو ہو تو ہماری کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں آن لائن کلاسز میں صحیح سمجھ نہیں آتی، اور آن لائن کلاسز میں بچے صحیح سے توجہ بھی نہیں دیتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے ہمیں یہاں پہ کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، ہم جو مرضی کریں، ہمیں کون سا کسی نے کچھ کہنا ہے، تو اس لیے آن لائن کلاسز زیادہ صحیح نہیں ہوتی۔ ادھر ریحان اسکول میں کیا مطلب باقی اسکول میں ہوتے ہیں بکس وغیرہ، ادھر کیا کیا ہوتا ہے؟ ادھر صرف ہمیں ایک لیپ ٹاپ چاہیے ہوتا ہے بس، جس میں جو ان کی ریحان اسکول کی بک ہے، اگر وہ چاہیں تو ہم بائی بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو ہمیں آن لائن اویلیبل ہے جو ہم وہاں سے PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر بچے تو مطلب نیو جو ہیں وہ شروع میں بک لیتے ہیں، پھر بک ان کی بیگ میں ہی پڑی رہتی ہے اور گم ہو جاتی ہے، وہ پھر بعد میں آن لائن بک اوپن کر لیتے ہیں، اور پھر وہ جو بائی کی جاتی ہے بک، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ آپ فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں؟ میرا فارغ وقت میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ریحان اسکول کے ٹاسک کر لوں، اپنا ٹائم یا کچھ نیا سیکھوں، مطلب جیسے کچھ نئی اسکل سیکھوں جو اسکول میں نہیں سکھائی جاتی، فار ایگزامپل کچھ ایسا جو یہاں نہیں سکھایا جاتا، یا میں ابھی سیکھ رہا تھا یہاں پہ تو میرا رہ گیا ہے، تو میں وہ گھر جا کے سیکھ لیتا ہوں یا گھر جا کے ٹاسک کرتا ہوں۔ آپ کو کون سا کھیل پسند ہے؟ مجھے فٹ بال اور کرکٹ دونوں پسند ہے، لیکن زیادہ فٹ بال پسند ہے۔ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں ایک سکسیسفل مین بننا چاہتا ہوں جو دوسروں کی مدد کرے، جو دوسروں کے کام آئے۔ آپ کو کوئی کتابیں وغیرہ پڑھنا پسند ہے؟ نہیں، مجھے کتابیں وغیرہ پڑھنا پسند نہیں ہے۔ آپ کو اسکول کا ماحول کیسا لگتا ہے؟ پسند ہے آپ کو اسکول کا ماحول؟ جی، مجھے اسکول کا ماحول پسند آیا کیونکہ یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے۔ آپ کو ادھر نماز کا ٹائم ملتا ہے؟ جی، یہاں پہ نماز کا ٹائم ملتا ہے، جب اذان ہوتی ہے 1 بجے اذان ہوتی ہے، تو 1:05 یا 6 پہ قاری صاحب آتے ہیں یہاں پہ، ہمیں نماز کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو پھر ہم نماز پڑھ کے پھر اپنے ٹاسک واپس سے آ کے کرتے ہیں۔ آپ اپنے اسکول کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھا اسکول ہے، یہاں پہ ہمیں بہت سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ آپ اپنے اسکول کو 10 میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے؟ میں یہاں پہ اسکول کو 10 میں سے 2 نمبر دینا چاہوں گا۔ آپ پاکستان کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں؟ مطلب میں اسے اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ دوسرے ممالک کی طرح ایکسپورٹ اپنی چیزیں کرے، اپنی اکانومی کو بہتر بنائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری ملک کی چیزیں زیادہ سے زیادہ ممالک میں سیل ہوں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو۔ آپ کسی شہر یا ملک میں جانے کا شوق رکھتے ہیں؟ میں نہیں کچھ خاص ہاں، ناروے میں جانے کا شوق رکھتا ہوں۔ آخر میں آپ جو ہمارے انٹرویو دیکھ رہے ہو، کیا کہنا چاہیے گے باقی لوگوں کو؟ میں کہنا چاہوں گا کہ اسکول میں آنا چاہیے، یہاں پہ آپ کو آ کے وزٹ لازمی کریں۔ یہاں پہ آپ کو ویسے بھی آپ گھر میں موبائل لیپ ٹاپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پہ اگر آپ کے کچھ کریں گے تو آپ کچھ نئی اسکل سیکھ جائیں گے، آپ کو کچھ آ جائے گا، آپ کسی قابل ہو جائیں گے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ والا AI ٹول کیسے استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایزی سے جیسے ٹول ہیں نارمل یوز میں ہم استعمال کرتے ہیں، چیٹ GPT ایڈیٹنگ کے لیے ہم کینوا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ لازمی یہاں پہ وزٹ کریں، وہ یہاں پہ ایڈمیشن لازمی لیں، وزٹ کریں بس۔ جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں کیمپس کس جگہ ہے؟ یہ پاکستان کا کیپٹل سٹی اسلام آباد F8
4 میں ہے ابھی. چلیے آپ سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا حمزہ. چل ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.